داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ الربا شہر میں وہ ایک درمیانے اور اوسط درجے کا مکان تھا جس میں کارلوس نے اپنی دونوں بیٹیوں مرسینا اور مشال کے ساتھ اپنے بھائی سمرون کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز نشستگاہ میں سمرون کی بیوی ازبل، بیٹی جمارہ، مرسینا اور مشال اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کمرے میں سمرون داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی کارلوس نے پوچھ لیا، بھائی میں تمہاری حالت دیکھتا ہوں، تم بڑے خوش ہو، پہلے کی نسبت کچھ زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واقعی خاص بات ہے، میں ابھی امیر مجدد الدین کی لشکرگاہ سے آ رہا ہوں، وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صلیبی انطاکیہ سے یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں، لہٰذا اب الربا کے لیے کوئی خطرہ نہیں، جس کی بنا پر وہ اپنی خیمہ گاہ میں اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ ان کا چچا زاد بھائی خطلخ بھی ان کے ہمراہ ہے۔ میں ان سے ملا، ان کی کارگزاری کی پوری تفصیل بھی سنی، ساتھ ہی میں انہیں آج اپنے ہاں کھانے کی دعوت بھی دے آیا ہوں، اس لیے کہ ان کے پاس حلب کی طرف سے سلطان نورالدین زنگی کا پیغام آیا ہے اور سلطان نے مجدد الدین کو واپس حلب بلا لیا ہے۔ میرے خیال میں 1 یا 2 دن تک مجدد الدین واپس حلب چلا جائے گا۔ اس پر کارلوس بول اٹھا، اس کا بھائی شمس الدین اور خطلخ بھی مجدد الدین کے ساتھ جائیں گے یا وہ یہیں قیام کریں گے؟ نہیں، وہ دونوں بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس وقت جو الربا شہر کے اندر حفاظتی لشکر ہے وہ یہاں رہے گا، اس کے علاوہ وہ لشکر جس نے شہر سے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے وہ بھی مجدد الدین کے ساتھ حلب چلا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا، کچھ سوچا اور کارلوس کے پاس بیٹھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، کارلوس میرے بھائی، یہ تو خوشی کی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ کارلوس نے چونکنے کے انداز میں سمرون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بھائی اگر کوئی اور بھی خوشی کی بات ہے تو پھر رک کیوں گئے ہو؟ کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے بول اٹھا، امیر مجدد الدین نے اپنے بھائی شمس الدین کے لیے میری بیٹی جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ بھائی میں نے تم پر انکشاف کیا تھا کہ امیر مجدد الدین اس وقت سے ہمیں جانتے ہیں جب پہلی بار سلطان کے ہمراہ وہ اس شہر پر حملہ آور ہوا تھا۔ جمارہ کو بھی امیر مجدد الدین نے پہلے سے دیکھ رکھا ہے اور اس کی عزت اور احترام ایک چھوٹی بہن کی طرح کرتے ہیں۔ آج جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ جمارہ کی بات اس نے اپنی ماں سے کی تھی، ماں اس رشتے پر متفق ہے، ماں کے کہنے پر ہی اس نے شمس الدین کے لیے جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ سمرون رکا، پھر وہ کہنے لگا، مجدد الدین کہہ رہا تھا اگر ہمیں یہ رشتہ منظور ہو وہ آج ہی منگنی کے طور پر جمارہ کو انگوٹھی پہناوے گا۔ کارلوس نے سمرون کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، بھائی پھر تم نے امیر مجدد الدین کو کیا جواب دیا؟ میں نے کیا جواب دینا تھا؟ سمرون نے ازبل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے امیر سے یہی کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تاہم اس سلسلے میں وہ آ کر میری بیوی ازبل سے بات کرے۔ اس پر ازبل بول پڑی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی کے لیے شمس الدین سے بڑھ کر اور اچھا رشتہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ جو ہی مجدد الدین اس سلسلے میں مجھ سے بات کرے گا تو میں ہاں کہہ دوں گی۔ اگر آج ہی رشتہ پکا کرنے کے لیے جمارہ کو انگوٹھی پہنانا چاہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری خوش قسمتی کا باعث ہوگی، بلکہ میں کہتی ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے آپ بھی شمس الدین کے لیے ایک انگوٹھی کا اہتمام کر رکھیں۔ ازبل جب خاموش ہوئی تو سمرون پھر بول پڑا، دراصل مجدد الدین اپنے بھائی شمس الدین اور چچا زاد خطلخ دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ خطلخ کا رشتہ پہلے ہی خطلخ اور مجدد
मुजद्दुद्दीन की पुप्पी की बेटी से तय हो चुका है। इनकी पुप्पी भी इनके साथ हलब में रहती है। समरून मज़ीद कुछ कहना चाहता था कि इसकी बात काटते हुए कारलूस बोल पड़ा, क्या मुजद्दुद्दीन की शादी तय हो चुकी है? जो अपने छोटे भाइयों के लिए वो शादी की फ़िक्रमंदी का इजहार कर रहा है। इस पर दुख का इजहार करते हुए समरून बोल पड़ा, भाई इसके साथ एक हादसा पेश आ चुका है, लिहाजा अब इसका शादी करने का कोई इरादा नहीं। इसकी माँ बड़ा ज़ोर देती है लेकिन वो हर बार टाल देता है। लगता है इसने तहैया कर रखा है कि अब वो शादी नहीं करेगा। समरून की इस बात के जवाब में कारलूस बोल पड़ा, इस हादसे का तो हमें इल्म है कि यहाँ की एक लड़की पहले ही मुजद्दुद्दीन से मोहब्बत करने लगी थी, फिर किसी सलीबी के साथ भाग गई। यही वाक़या और हादसा मुजद्दुद्दीन की संजीदगी और चुप का बायस बन चुका है। बहरहाल जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ, मुजद्दुद्दीन को पहले अपनी शादी के मामले को तय करना चाहिए, इसके बाद शमसुद्दीन और खतलख के मुतल्लक सोचना चाहिए, इसलिए कि मुजद्दुद्दीन इन दोनों से बड़ा है। कारलूस जब खामोश हुआ तब समरून कुछ सोचते हुए इसको मुखातब करते हुए कहने लगा, कारलूस मेरे भाई मुजद्दुद्दीन को मैं अपने बेटों की तरह समझता हूँ। वो बड़ा मोतबर, बड़ा हमदर्द, बड़ा काबिल एतबार किस्म का इंसान है। सुनो, इसके लिए मैंने एक लड़की देख रखी है, लेकिन इस मौजू पर गुफ्तगू करने का अभी वक्त नहीं आया। जहाँ तक कहने के बाद समरून रुका, कुछ सोचा, इसके बाद अपनी बेटी जमारा, मरसीना और मिशाल को मुखातब करके कहने लगा, मेरी बच्चियों, आज मुजद्दुद्दीन, शमसुद्दीन और खतलख की दावत का ऐसा एहतमाम करो कि हमारे यहाँ इनकी ये दावत एक ऐसी यादगार बन के रह जाए। खाने का बेहतरीन इंतज़ाम होना चाहिए और किसी चीज़ की मेरे बच्चों कमी नहीं रहनी चाहिए। इस दावत के लिए जो जो चीज़ें तुमने मंगानी हैं वो कह दो, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। उठो और मतबख की तरफ जाओ और किस चीज़ की कमी हो वो आकर मुझे बताओ। इसके साथ ही समरून के कहने पर मरसीना, जमारा और मिशाल उठकर वहाँ से चली गईं। इनके जाने के बाद कारलूस अपने बड़े भाई समरून की तरफ देखते हुए फिर शुरू हुआ, समरून मेरे भाई, ये जो मुजद्दुद्दीन अपने छोटे भाई शमसुद्दीन के लिए बेटी जमारा का हाथ मांग रहा है, तो मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तीनों भाई बहुत अच्छे लोग हैं। मैं चूँकि मरसीना और मिशाल के साथ चंद दिन इनके यहाँ क़याम करके आया हूँ, लिहाजा मैं इनके इखलाक़ व किरदार और इनकी इंसान दोस्ती से बेहद मुतासर हुआ हूँ। भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इस मौका पर कहूँगा कि तुम देखते हो कि मरसीना बेशक जमारा से छोटी ही सही, लेकिन वो बलूगत की हद को पहुँच चुकी है। माँ इनकी मर चुकी है। भाई या बड़ी बहन हो तब भी मेरा बोझ कुछ कम होता। अब मैं ही इन दोनों की माँ और बाप भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरसीना का भी रिश्ता किसी अच्छी जगह पे तय हो जाए। मैं कम अज़ कम इस बोझ से तो हल्का हो जाऊँ। कारलूस के खामोश होने पर मुस्कुराते हुए समरून कहने लगा, याद रखना, मेरे लिए मरसीना और मिशाल ऐसे हैं जैसे जमारा। जैसे मुझे जमारा के लिए रिश्ते की फ़िक्र है, ऐसे ही इन दोनों बेटियों की है। थोड़ी देर पहले भाई मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने मुजद्दुद्दीन के लिए एक लड़की तलाश कर रखी है। इस वक्त तीनों बेटियां बैठी हुई थीं। इनकी मौजूदगी में मैं गुफ्तगू करना नहीं चाहता था। मेरे भाई, अगर मरसीना का हाथ मुजद्दुद्दीन को दे दिया जाए तो तुम कैसा महसूस करोगे? कारलूस के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगर ऐसा हो जाए तो समरून, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और इंतहाई खुशबख्त इंसान ख्याल करूँगा। अगर मेरी बेटी मरसीना को मुजद्दुद्दीन जैसा ज़िंदगी का साथी मिल जाए तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर, इससे अच्छा हमारी ज़िंदगी में कोई वाक़या और हमारी ज़ीस्त में कोई बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। भाई, ये मामला लेकिन बड़ा उलझा हुआ है। मुजद्दुद्दीन पहले एक लड़की से धोखा खा चुका है और वो निसरानी लड़की थी। अब पता नहीं वो इस रिश्ते पर या इस शादी पर अपने आप को तैयार करेगा या नहीं। कारलूस जब खामोश हुआ तो समरून के
کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اس کی بیوی ازبل بول پڑی اور کارلوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھائی اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے مرسینا کا عندیہ لے لینا چاہیے، وہ اس رشتے کے لیے تیار ہو جائے گی یا نہیں۔ بھائی حقیقت یہ ہے کہ میں جمارہ کے سلسلے میں بڑی محتاط تھی۔ جمارہ نے پہلے شمس الدین کو دیکھ رکھا تھا، بلکہ مجدد الدین، شمس الدین اور ختلخ اس سے پہلے کئی بار ہمارے ہاں آ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں بھائیوں کی موجودگی میں اسلام قبول کیا تھا اور وہ ہم سے بے حد خوش تھے۔ جس وقت آپ نے انہیں ہمارے نام دیے اور تلاش کرنے کو کہا اور کچھ دن لگ گئے تھے، تب میں نے مجدد الدین سے پوچھا تھا کہ بیٹے جب آپ لوگوں کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا تو پھر ہمارے بھائی کارلوس کو ہمارے متعلق بتانے میں اتنے دن کیسے لگ گئے؟ اس پر مجدد الدین نے معذرت کرتے ہوئے کہا، دراصل ہم تینوں بھائیوں کے ذہن میں ہمارا خیال ہی نہیں آیا اور وہ کسی نصرانی سمرون کو آرمینی محلے میں تلاش کرتے رہے۔ بہرحال وہ تینوں بھائی بہت اچھے ہیں، جیسا کہ آپ کے بھائی بتا چکے ہیں۔ ختلخ کی اپنی پھوپھی ذات سے بات طے ہو چکی ہے۔ جمارہ کا رشتہ شمس الدین کے ساتھ کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کروں گی۔ رہی بات مرسینا کی تو پہلے اس سے متعلق مرسینا کا عندیہ لینا چاہیے۔ اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو پھر مجدد الدین سے اس کے متعلق بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر مجدد الدین سے بات کی تو وہ فی الفور شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ پہلے میں یہ بات شمس الدین اور ختلخ دونوں کے کانوں میں ڈالوں گی۔ وہ کوشش کریں گے کہ اس رشتے پر وہ مجدد الدین کو تیار کریں۔ پھر جب جمارہ اور شمس الدین کی نسبت طے ہو جاتی ہے تو میں اسی بہانے حلب جاؤں گی، مجدد الدین کی ماں سے ملوں گی اور اس موضوع پر اس سے بات کروں گی۔ میرے خیال میں مجدد الدین جو ان دنوں شادی سے انکار کر رہا ہے، جب شمس الدین، ختلخ اور خود ان کی ماں زور ڈالے گی تو میرے خیال میں مجدد الدین شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی فی الفور اس سلسلے میں مجدد الدین سے بات نہیں کرنی۔ ہاں ہم اپنی بیٹی مرسینا کا عندیہ ضرور لے لیں گے۔ اگر اس نے ہاں کہہ دی تو اس سلسلے میں ہم اپنی کوششیں شروع کر دیں گے۔ اس سلسلے میں تم دونوں بھائیوں کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود اس سلسلے میں میں بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ سمرینا سے بات کروں گی، پھر دیکھیں گے وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ازبل کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا کہ اسی لمحے کمرے میں جمارہ داخل ہوئی اور اس نے دعوت کی جو اشیاء چاہیے تھیں اس نے اپنے باپ کو کہہ دی۔ اس پر سمرون اٹھا اور بازار چلا گیا۔ پھر ازبل بھی اٹھی اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ یہیں بیٹھیں، میں ذرا مطبخ میں لڑکیوں کا ہاتھ بھی بٹاؤں اور ذرا اس موضوع پر اپنی بیٹی مرسینا سے بھی بات کر لوں۔ ازبل بھی اٹھ کر اس کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ مطبخ میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں جمارہ، مرسینا اور مشال تینوں کام میں لگی ہوئی تھیں۔ ازبل تھوڑی دیر تک تینوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اس نے مرسینا کو مخاطب کیا، مرسینا بیٹی تم ذرا میرے ساتھ آؤ، جمارہ اور مشال تم دونوں یہیں رکو، جو کام کر رہی ہو اسی میں لگی رہو۔